بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورۃ الغاشیہ پارٹ 2 آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے. اب یہاں سے بیان جو ہے، انداز بیان جو ہے وہ بدل رہا ہے، اور یہاں پہلے جو ہم نے آیاتیں دیکھے اس میں جہنمیوں کا بیان تھا، اور یہاں سے جنتیوں کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں پہلا جو ہے لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ، یعنی کتنے چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ تر و تازہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوگے. اب ہم نے پیچھے دیکھے تھے وجوہ ہوئی، جو چہرے کی بات تھی وہ کیسی تھی؟ یومئذ اس دن، خاشیہ ذلیل وہ عاجز تھے، اور یہاں جو چہرے ہیں وہ کیسے ہے؟ تر و تازہ ہے، فریش ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ناعمہ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتے؟ وہ ایسی ایک راحت ہوتی ہے، ایک خوشی، ایک آرام، ایک مطلب ایسا جس کے اثر سے تمہارا چہرہ ریفلیکٹ کرتا ہے، جو تمہارے خوشی کے جذبات جو تمہارے دل میں ہیں، جو احساسات، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو عکس ہے وہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ ہم دنیا میں بھی اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی ٹینشن ہو تو کیسا ہمارا چہرہ ایک دم نروس، ایک دم اداس ہو جاتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی ایسی بات کوئی خوشی کی بات معلوم ہو تو ہمارا چہرہ واقعی سے خوشی کے جو تاثرات ہے وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں. تو کوئی دیکھ کر بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ بہت خوش ہے یا یہ بہت غمگین ہے. تو یہاں جو یہ چہرے ہے وہ کیسے ہے؟ تر و تازہ ہے، فریش ہے. اور مطلب کیسے فریش ہے کہ ان کی خوشی جھلک رہی ہے. اب اسی انداز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ آیت نمبر 38 اور 39 میں بیان کیا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی کیا ہوگا؟ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوگے جو ہنستے ہوئے
اور حشاش بشاش ہوگے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح ان چہروں کا بیان کیا. پھر سورہ القیامہ میں آیت نمبر 22 میں اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوگے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوگے. یہ سب سے بہت بڑی کوالٹی ہے، سب سے بہت بڑی چیز ہے کہ اس دن کیسے ہوگے جو چہرے. اور بھی جگہ قرآن میں آیا، میں یہاں 2 سورے سے یہ لے رہی ہوں کہ یہ جو تر و تازہ ہے، بارونق ہے، اور یہاں کیا بتایا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے دیکھ رہے ہوں گے. اس سے کیا مطلب ہوا کہ انہیں ان کے رب کا دیدار نصیب ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ایسی خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہے ہیں. کیوں ان کے چہرے تر و تازہ ہے، کیوں یہ خوش ہے، اس کی وجہ کیا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 9 میں بیان کرتے. لِسَعْيِهَا اپنی کوشش سے، راضیہ خوش یعنی اپنی کوشش سے خوش یعنی جو دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا، دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی تھی، صحیح ہے یہ سین عین اور یا صحیح، جو کوشش کی تھی، جو محنت و مشقت کی تھی، وہ خوشی کی تھی. نماز پڑھنا ان کے لیے خوشی کا باعث تھا، ہے نا، یہ ان پر گراہ نہیں گزرتی تھی. اس کے علاوہ یہ عمل وہ کیسے کرتے تھے، بہت خوشی کرتے تھے. اور مطلب وہ اپنے اس وقت کو کس طرح استعمال کرتے تھے، وہ اپنے اس وقت کو اللہ کی یاد، اس کے ذکر، اس کی نماز، خود اپنا تزکیہ کرنے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے اور حلال کمائی کھانے، ہر حرام سے رکنے، حتی الامکان ان کی ہر کوشش ہوتی تھی کہ جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملی اس پر وہ شکر بجا لانے والے، اور جو بھی تکلیفیں آتی اس پر صبر کرنے والے ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو صحیح کی، جو کوشش کی، اس میں انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کیا. اللہ کی طرف سے جو بھی تحفے انہیں ملے، جو بھی انعامات ملے، نعمت ملے، اس سے ان کے چہرے کیا ہو گئے، چمک رہے ہیں. اس سے ان کے چہرے جو ہے خوش ہے. اور انہوں نے کیا کیا، اس زندگی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری. اس طرح زندگی گزارنے میں انہیں تکلیف ہوئی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اس تکلیف کو اپنا کر ہر طرح کے آرام کو کیا کیا، چھوڑ دیا. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اس لیے یہ وجہ تھی کہ یہ جو ان کی صحیح ہے، یہ جو ان کے اچھے کام ہیں، اس میں انہوں نے اپنا وقت لگایا. اب کیا کیا انہوں نے، انہیں ایک سیکرٹ، ایک راز سمجھ میں آ گیا تھا کہ کامیابی کا جو راز ہے، جو دنیا اور آخرت کی فلاح جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ میں خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خادم مانوں، غلام مانوں. یہ سیکرٹ تھا. اور جو غلام کا عمل ہے، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھیں، ہر وہی کام کرے جو اس کے آقا کا آرڈر ہے. یہ جب سیکرٹ ان لوگوں نے جان لیا تو پھر کیا کیا انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ جو بھی میں یہاں کرنے والا ہوں، میرا ہر عمل مجھے کیا کرے گا، مجھے پے بیک ملے گا، مجھے
चेक मिलेगा, पे चेक मिलेगा, 100% गारंटीड था वो कि मुझे इसका अजर मिलेगा। महीना भर हम जब काम करते हैं तो हमें पता होता है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरा महीना इतने घंटे काम में लगाई हूँ जैसे कि मुझे मेरे बॉस का हुक्म था। तो ये लोग जो है, ये जो उनकी सही है, ये मेहनत उनकी है कि वो 100% श्योर है, गारंटेड है कि हमको उसका इनाम मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके इनाम का जिक्र करते हैं आयत नंबर 10 में, फी जन्नतिन, बाग में, आलिया, बुलंद, बुलंद बाग में। ये है उनका रिटन गिफ्ट, ये है उनका पे चेक। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें उनका अज्र देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकामात की पैरवी की। तो सबसे पहले जो उन्हें अज्र मिला वो मिला ऊंचे ऊंचे बुलंद बागात मिले। अब हम देखते हैं कि कुरान में जब भी हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो बागात है, जन्नत का मतलब ही बाग होता है, तो जो बाग है वो हमेशा बुलंद बयान किए गए। अगर हम इस जिंदगी में देखें, इस दुनिया में देखें, तो हमें पता चलेगा कि आज का जो दुनिया का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि अगर हमको कहीं, जैसे बॉम्बे में बहुत अच्छे एरिया में हमको कहीं जगह खरीदनी है या हमको कोई अच्छा, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत अच्छा हाई हील्स हो, है ना, वो चीज़ हमको ज़्यादा पसंदीदा होती है। ऐसी जगह जो ऊंची हो, अगर हमारे को फ्लोर खरीदना है तो हम चाहेंगे कि हमारा फ्लोर 50वां माला हो, 60 फ्लोर पे हो। क्यों? कि उससे लोकेशन जो है, उसका व्यू जो है वो अच्छा दिखाई देता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, उन्हें हमको क्या पसंद है अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहतर जानते हैं, और वो तमाम पसंद को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ जन्नत का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें बयान किया गया। गौर करने का मुकाम ये है कि ये कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, लेकिन जो इसमें हम बोलेंगे इंटीरियर डेकोरेटर हम बोलते हैं, आर्किटेक्चर जिसे हम बोलते हैं, अगर हम इसकी आयतों पर गौर करें और ध्यान दें तो आज का इंसान वही पसंद करता है, ऐसे ही बनाना चाहता है अपने घरों को, इसी तरह बनाना चाहता है। ये बहुत बड़ी हिकमत है, बलागत है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त के दौर में जबकि घर नहीं झोपड़े हुआ करते थे, इस तरह का बयान, ये इस बात की शहादत है, गवाही है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला इस किताब का, इस कलाम का खालिक व मालिक है। आगे जो बात बताई जा रही है वो गौर तलब है, ध्यान दे। यहाँ बताया जा रहा है कि ला नहीं तस्माऊ, तस्माऊ सुनेंगे, फीहा उसमें मतलब जन्नत में, ला गिया बेहुदा बकवास। इन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बयान कर रहे हैं कि उसमें वो जो जन्नती होंगे उसमें कोई बेहुदा बकवास बात नहीं सुनेंगे। ये बहुत बड़ी गौर करने का मकाम है। हमको इस आयत में एक इतनी बेहतरीन बात पता चलती है कि अगर इस दुनिया में रहते हुए मैं बहुत अमीर हूँ, है ना, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, मेरे नौकर चाकर है, हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े हैं, मेरे पास सब कुछ है, ऐश व इशरत के तमाम सामान मैसर है, मेरी तिजोरी, मेरे पॉकेट्स पैसों से भरे हुए, जेवरात से लदे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा लाइफ पार्टनर या मेरे औलाद या मेरे इन लॉज या मेरे भाई बहन या मेरा कुंबा कोई भी
ایسا ہو جو میرے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ زبان کے بہت خراب ہے، انہیں صرف تانے دینا آتا ہے، انہیں صرف عیب نکالنا آتا ہے، وہ صرف برائی دیکھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. بھلے سب کچھ ہو تمہارے پاس، عیش و عشرت سب کچھ ہو، اور وہ آپ پر جھوٹے الزام لگائے، آپ کے بارے میں برا گمان کرے، آپ کو غلط سلط بولے، تو یہ جو تکلیف ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ملتی ہیں، اللہ عز و جل نے جنت میں ایسی تمام تکلیفوں کو کیا کیا ہے، اس سے خالی رکھا ہے. وہاں تمہیں کوئی تانا نہیں دے گا، وہاں تم پر کوئی عیب نہیں نکالے گا، وہاں تمہارے بارے میں کسی کا کوئی گمان غلط نہیں ہوگا. جنتیوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا، کوئی ڈس آرگیومنٹ نہیں ہوگا، نہ ان کے دلوں میں بغض ہوگا، نہ کینہ، نہ کپٹ ہوگا، نہ وہ جھوٹ بولے گے، نہ حسد، جلن، نفرت. یہ تمام جو گندگیاں ہیں، یہ جو تمام دل کے جو امراض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نکالنے کے بعد ہمیں جنت میں داخل فرمائے. جو غل ہے، غل، تو یہ بہت بڑا آنر ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں سب آرام ہے وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو تکلیف کے باعث چیزیں ہیں انہیں جنت میں نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جنت میں کوئی فحش باتیں نہیں ہوگی، کوئی لغو گانے جو ہوتے وہ نہیں ہوگے، کوئی ایسے خراب مناظر نہیں ہوں گے، ہر چیز سے پاک ہوگی، اور کوئی چیز جو ہماری جان پر یا ہمارے دل پر گرہ گزرے ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑا حکمت ہے جنت کے لیے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پہلے بیان کیا. اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اس باغ کی ایک اور بہترین چیز بیان کرتے ہیں. فیہا، اس میں، مطلب جو باغ ہے، جو گارڈن ہے، جو جنت عالیہ ہے، عین، چشمہ ہوگا، جاریہ، بہتا ہوا. اب اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس گارڈن میں، اس باغ میں جو تمہیں دیا گیا ہے ایک چشمہ ہے، ایک عین ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں عینن جو ہے نکیرہ لایا گیا، تو اس میں کیا ہے کہ وہ جو چشمے ہیں وہ کیسے ہیں، جو بالکل جنت سے جو ہمارا جنت میں جو گھر ہوگا اس میں جو ہمیں نہریں دی جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ان نہروں سے جو ہے وہ جو یہ اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا میں گھر خریدنا چاہوں، چاہے میری حیثیت ہو یا نہ ہو، لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک ایسا گھر ملے جس میں کیا ہو، ایک بہت خوبصورت گارڈن ہو، ایک بہت خوبصورت سوئمنگ پول ہو، ہے نا، ایک بہت اچھا واٹر فال ہو. آج جو ہم انٹیریئر کرتے ہیں، آج جب ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو ہوٹلوں کا جو انٹیریئر ڈیکوریشن اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہمارے قدم رکھتے ہی ہماری طبیعت کیسی ہو، ایک دم ہم کو پلیزنٹ جو ہے وہ ایٹماسفیئر ملے. وجہ کیا ہوتی، وہ لوگ آرٹیفیشل نہریں، آرٹیفیشل واٹر فالز ایسے بناتے ہیں جو آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہے. تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا گھر ہو، سوئمنگ پول ہو، ایک خوبصورت واٹر فال ہو، اور بہترین لش گارڈن ہو، ایک دم بھرا ہوا، ایک دم خوبصورت ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہم اس دنیا میں ہر کوئی نہیں پا سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو ہماری دل چاہتے ہیں ضرور ضرور کیا ہوگا، ہمیں اس طرح وہ مقام ملے گا، وہ واٹر فالز، وہ گارڈن، وہ اٹیچڈ سوئمنگ پول ملے گے. ہم حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی میں ہم کو حدیث ملتی ہیں
उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के बीच इतना फासला है कि जितना कि आसमान और ज़मीन के बीच है। फिरदौस इनमें दर्जे के लिहाज से सबसे आला व बरतर है और इस जन्नत के 4 दरिया निकलते हैं जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं ऐन का, और इसके ऊपर रहमान का अर्श है। तो जब तुम खुदा से मांगो तो उससे फिरदौस मांगो। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें इन लोगों में से बनाए कि हमें भी ऐसा गार्डन और ऐसी नहरें नसीब हो और ऐसी जन्नत नसीब हो, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर अल्लाह सुब्हान तआला जन्नत की खूबसूरती को और बयान करते हैं। अब हो गया गार्डन है, फिर तुम्हारे लिए नहरें हैं, चश्मे हैं, फिर उसके बाद फीहा उसमें सुरूरुम तख्त है, मरफूआ ऊंचे ऊंचे, उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त है। अब आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ जो भी जिक्र आएगा ऊंचे बुलंद ऐसे आएगा। वजह बताई गई है कि जो ये मरफुआ है, जो ऊंचे तख्त है, उसके बारे में हम देखते हैं। सुरूरुम जो है वो बिस्तर को कहते, कोच या तख्त को कहते। अब ऊंचे जो ऊंचा बिस्तर या ऊंचा जो कोच है वो किसका होता है? अगर हम इस दुनिया में देखें तो हमें पता चलेगा कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल हम कोर्ट का सीन अपने आंखों के सामने लाए तो हमको पता चलता है कि वहाँ जो है, जो कोर्ट में क्या होता है, जो जज की सीट है वो सबसे ऊंची होती है ना। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि जो ये कोच है, ये जो बिस्तर है वो क्या है, ऊंचे हो गए। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि कोई भी मजलिस हो, कोई भी महफिल हो, तो जो हाई अथॉरिटी होता है उसकी जो सीट है वो क्या होती है, ऊंची होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, जो बादशाह है उसका तख्त हम देखते हैं वो ऊंचाई पर होता है। तो ये क्या है, ऊंची सीट, जैसे हम दुनिया पर गुमान करें जो जज की है या जो बादशाह की है, लेकिन वो ऊंचाई पे रखने का मकसद क्या है कि वो तुमसे सुपीरियर है। समझ में आ रही है बात, यानी वो रुतबे में बड़ा है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, हम जन्नतियों को जो जन्नत में जाएंगे उन्हें ऊंचे दर्जे दिए गए, ऊंचा रुतबा है उनका, उन्हें ऊंचे सीट दिए जाएंगे, उन्हें ऊंचे कोच, उनके जो बिस्तर होंगे कैसे होंगे, वो ऊंचाई पर होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बयान करते हैं आयत नंबर 14 में, व अक्वाबुन, और अक्वाब जो है हम इसे देखते मौज़ूआ चुने हुए, और जो अक्वाब है जिसको हम आजूरे यहाँ पे तर्जुमा किया गया है उसको मैं बयान करती हूँ। अक्वाब जो है वो कौब की जमा है, प्लूरल है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे होंगे। उसको पानी पीने के बर्तन को कहा जाता है, पानी पीने के बर्तन को, जिसे हम आज जो क्या कहते हैं, हम ग्लास कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात है, वो ये है कि ये जो अक्वाब है, जो पानी पीने की जगह है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उसके आगे जो लफ्ज़ है मौज़ूआ, उसमें बड़ी हिकमत है। वो जो है, जो उसकी सिफत बयान की जा रही है कि जो अक्वाब कैसे है कि वो अपनी मुकर्रर जगह पर है, मतलब जहाँ पानी के करीब रखे हुए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कुरान में क्या डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें मैनर्स सिखाते हैं कि जो पानी पीने का बर्तन है उसके करीब ही उसका लोटा होना चाहिए या वो ग्लास होने चाहिए, या ऐसा एहतिमाम होना चाहिए कि जब हम पीने के लिए आए तो हमको कहाँ लोटा है, कहाँ ग्लास है, शोर मचाना ना पड़े।
گھر والوں کو پریشان ہونا نہ پڑے، ہر چیز اس کی اس جگہ پر ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ جو موضوع ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل جنت کے راحت کے لیے، ان کی آسائش کے لیے ان کے پانی پینے کے جو برتن ہے وہ بھی ایسے ہے کہ بالکل قریب رکھے گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو اکواب ہے، اگر ہم اس کو آج کے دور کے گلاس پہ تعبیر کریں تو وہ کیسے ہوگے؟ وہ جس میں ہینڈل نہ ہو، وداؤٹ ہینڈل ہوتے ہیں، اور وہ جو ایک دم کیسے ہوگے؟ ٹرانسپیرنٹ جیسے ہوگے، اور جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ابھی جب ہم ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹل میں جو ٹیبل ہوتا ہے اس کو وہ کیسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں. بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہ کیسے گلاس، اس کے چمچے، کانٹے، ٹیشو کیسے سجا کے رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مینرز ہے. تو جب ہم داخل ہوتے تو ہماری نظروں کو کیا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. تو اس طرح جنت میں کیسا ہوگا؟ ویل ڈسپلنڈ اور ویل آرگنائز سسٹم ہے وہاں کا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اور خوبصورتی بیان کرتے ہیں آیت نمبر 15 میں، اور نمارکو، یہاں پر اسے کہتے ہیں گالیچے، اور ایک معنی کیا جاتا ہے تکیے، مصفوفہ، برابر بچھے ہوئے. گالیچے کیسے ہے؟ برابر بچھے ہوئے ہے. اب یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے، آگے ہم آیت نمبر 16 بھی ایک ساتھ لیتے، وہ زرابیو اور گدے. زرابیو کہتے ہیں قالین کو، بستر کو، گدے کو، مسندے ہے نا، مبثوثہ بکھرے ہوئے، اور گدے بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے. اب یہاں پر گالیچے ہے، کیسے ہے؟ برابر بچھے ہوئے ہیں، اور گدے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس میں ڈسپلن نہیں دکھائی دے رہا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کس طرح بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ جو ان کے گالیچے ہے، جو ان کے بستر جو ہے وہ کیسے ہیں؟ وہ ایک دم برابر بچھے ہوئے ہیں. اور جو ان کے ہم جسے تکیے کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہے؟ جو مسندے جو ہے جگہ جگہ بچھی ہوئی ہے. مطلب وہ کیوں ہے؟ تاکہ اہل جنت جہاں چاہے آرام کرنا چاہے. جیسے ہم آج کل ہمارے گھروں میں فیشن ہے، ہم لوگ ایک صوفے پر بہت سارے چھوٹے بڑے سارے ایسے پلوز رکھتے ہیں، ہے نا. کیوں رکھتے ہیں ہم وہ؟ تاکہ ہمیں جب جس پلو کی ضرورت ہو ہم لے لیں ہمارے آرام کے لیے. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس طرح ان کو رکھنا یا بچھانا تو اس میں کیا پیدا کرتا ہے؟ خوبصورتی پیدا کرتا ہے. تو یہ جو ہے جنت کا جو ڈیکوریشن ہے، جو مطلب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونچی جنت اور شاندار تختے جو شاہانہ زندگی کی علامت ہے، وہ ایسی جنت اہل جنت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں گلاس جو بیان کیا، جو مشروبات پینے کے لیے، مطلب وہ اتنی تعداد میں ہے کہ کسی کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب یہاں تک جو ہے وہ جنتیوں کو ملنے والا سکون اور آرام ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورا جو ڈسکرپشن بیان کیا، خبر دی گئی ہے. تو ہم ہر ایک شخص کی یہ کوشش ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں یہ مقام، یہ درجہ اور یہ سب کچھ نصیب کرے. تو اللہ آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ جو دنیا میں تم جمع کر رہے ہو یہ سب اس سے بہتر ہے. کیوں؟ لیکن ہم اس چیز کے پیچھے نہیں جاتے. امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی میں بیان کرتے ہیں کہ اگر آج یہ جنت اتنی بہترین ہے، واضح کھلی
نشانیاں ہیں جنت کا جو ڈیکوریشن بیان کیا گیا ہے. اگر ہم آج لوگوں سے یہ کہیں کہ آؤ 2 منٹ بیٹھ کر قرآن میں ایک سورہ حفظ کریں, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے نا. وہ دنیا کی مصروفیت کو اہمیت دیتے ہیں, دنیا کے کام کو اہمیت دیتے ہیں, جبکہ اس کے عوض میں تمہیں کیا ملنے والا تھا؟ یہ جنت عالیہ. اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ یہاں پر چیریٹی کا ایک کام ہو رہا ہے, تو لوگ کیا جواب دیتے کہ ارے ایسے چیریٹی کرنے میں تو بہت سارے لوگ ہیں, عذر پیش کرتے ہیں, آج ہمارا ہی کہاں پورا ہو رہا ہے. تو یہ جو رکتے ہیں ایسے عمل سے, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خسارے کا سودا ہے, وہ گھاٹے میں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابن ماجہ میں ہم کو حدیث ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی ہے جو تہبند چڑھائے, جنت کی تیاری کر لے, اس جنت کی جس کی لمبائی چوڑائی بے حساب ہے. رب کعبہ کی قسم, وہ ایک چمکتا ہوا نور ہے, وہ ایک لہلہاتا ہوا سبزہ ہے, وہ بلند و بالا محلات ہے, وہ بہتی ہوئی نہریں ہیں, وہ بکثرت ریشمی حلے ہے, وہ پکے پکائے تیار عمدہ پھل ہے, وہ ہمیشگی والی جگہ ہے, وہ سراسر میوے جات ہے, سبزہ راحت اور نعمت ہے, وہ تر و تازہ بلند و بالا جگہ ہے. سب بول اٹھے, ہم سب اس کی خواہش مند ہیں, اس کے لیے تیاری کریں گے. فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا انشاءاللہ تعالی. اللہم جعلنا منہم, کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی جنت نصیب کرے, آمین یا رب العالمین. پھر اس کے بعد ہم کو بخاری میں حدیث ملتی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی راہ میں صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اسے روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے, اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہم جعلنا منہم. یہ جنت کے بارے میں ہمیں بے حد حدیثیں جو اوتھینٹک ہے وہ ملتی ہیں. تو یہاں میں کچھ حدیث ہی رکھوں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. ایک اور حدیث میں رکھنا چاہوں گی. ہمیں حدیث ملتی ہے ترمذی میں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل جنت جنت میں اس طرح داخل ہوگے کہ ان کے جسم بالوں سے صاف ہوگے, وہ ان کی آنکھیں سرمگہ ہوگی اور 30-33 سال کی عمر ہوگی. یہ جنتیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. یہاں پر جنتیوں کا بیان ختم ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ مضمون بدل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے اسے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی سمجھے, ہماری خواہش, ہمارا سب سے بڑا مشن کیا ہو کہ اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل مجھے اس جنت تک پہنچائے, آمین یا رب العالمین. کیونکہ عمل کے بغیر جنت نہیں ملے گی, حسرتوں سے امیدوں سے جنت نہیں ملے گی. جنت کے لیے, جنت کے حصول کے لیے کیا ہے؟ عمل سب سے بڑی پہلی کنڈیشن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرما, ایسی ثابت قدمی عطا فرما, اور ایسا جمع دے کہ ہم اس جنت کو حاصل کرنے میں اللہ کے اذن سے کامیاب ہو سکے, آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.